اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 33 سے آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، موالیا وارث، ولی سے ہے نا، موالی رشتہ دار وارث، مما اس میں سے جو تورکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والدان والد کی جمع ہے نا، دو یعنی کہ ماں اور باپ، والاقربون اور رشتہ دار، والدین اور رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر رکھے ہیں، یعنی جو وراثت ہے اس کے حصے تقسیم شدہ ہیں، بیان کر دیے نا اللہ نے، کچھ مزید تفصیلات آگے آ جائیں گی۔ تو یعنی براہ راست رشتہ دار وارث موجود ہیں، اگر براہ راست رشتہ دار وارث نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دور والے رشتہ دار وارث ہوں گے۔ جو غیر رشتہ دار ہیں دراصل وہ وارث نہیں ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے۔ عربوں میں جب قرابت کرتے تھے نا کسی سے، یعنی کسی سے دوستی بہت زیادہ، فیملی فرینڈشپ وغیرہ، تو وہ انہیں بھی بعض قبائل وارث مانتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کو تو آپ کو پتہ ہے وہ وارث مانتے ہی تھے۔ تو اللہ رب کریم یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی پیسہ چھوڑتے ہیں، مال چھوڑتے ہیں رشتہ دار اور والدین، تو رشتہ دار ہی اس کے وارث ہوتے ہیں، وراثت رشتہ دار ہی پاتے ہیں، غیر رشتہ دار وراثت نہیں پائے گا، کیونکہ یہ خاندان کا حق ہے۔ خاندان ایک بچے کو کچھ بھی بناتا ہے، اس کو پرورش کرتا ہے، اس کو کسی مقام تک پہنچاتا ہے، تو لہٰذا اس خاندان کا حق ہے کہ مرنے والی کی وراثت واپس خاندان کو منتقل ہو۔ تو اول تو قریبی رشتہ دار یعنی اولاد، ماں باپ، میاں بیوی، یہ ایک دوسرے کے اول وارث ہیں۔ اگر کسی کے یہ موجود نہیں ہے تو خاندان کے دور کے رشتہ دار وارث بنیں گے، غیر پھر بھی نہیں بنیں گے، اور اگر کوئی بھی نہ ہو، دور پار کا بھی نہ ہو، تو اسٹیٹ بنے گی، ریاست بنے گی، ریاست کو واپس جائے گا۔ تب بھی یہ نہیں ہے کہ حق ہمسائے لے جائیں گے، نہیں، کیونکہ پھر اگر قریب والا کوئی موجود نہیں، دور والا بھی موجود نہیں، تو پھر سب ریاست نے کیا نا کام، لہٰذا ریاست کو واپس جائے گا، پھر ریاست جیسے چاہے اس کو استعمال کر۔ تو دوسرے تیسرے چوتھے نہیں لے کر جا سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے اپنا مال ضائع کر جائے یا بالکل ہی اجنبیوں کو دے جائے، کیونکہ مال کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو اپنے تو صحیح استعمال کریں گے ہی کریں گے، اور اگر اپنوں کو نہیں گیا، دور والے اپنے بھی موجود نہیں ہیں، تو پھر ریاست بھی تو صحیح استعمال کرے گی نا، اس وجہ سے۔ والذین، رہے وہ لوگ، عقدت گرا باندھی، سنگولر کا صیغہ ہے، ماضی کا، واحد کا، غائب کا، عقدت گرا باندھی، عین کاف دال عقد سے ہے۔ ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھوں نے، یہ میم نون پختہ وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو عام طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہے نا، تو عرب بھی ہاتھ دایاں جو ہے وہ اٹھاتے تھے یا اس سے یعنی اشارہ دیتے تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں اوتھ لی جاتی ہے تو عام طور پر دایاں ہاتھ اٹھوایا جاتا ہے۔ جب عدالت میں بھی قسم لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک پر ہاتھ رکھواتے ہیں نا، تو دایاں رکھواتے ہیں، بائیں کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دایاں ہاتھ ایک طرح علامت ہے پکے وعدے کی۔ تو اسی پر کہا گیا عقدت ایمانکم، تمہارے ہاتھوں نے جن کے لیے گرا باندھی، مطلب کہ تم نے ہاتھ اٹھا کر حلف دیا، وعدہ دیا، فآتوہم، تو دے دو ان کو نصیبہم، ان کا حصہ۔ وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے دائیں ہاتھوں نے گرہ باندھی، یعنی کہ وعدہ کر لیا تم لوگوں نے۔ جب آپ وعدہ بھی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو کیا کرتے ہیں؟ اگر ہاتھ ماریں یا ملائیں تو دائیں ہی ملاتے ہیں نا، یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ لیتے ہیں تو ہمیشہ دایاں رکھتے ہیں، کوئی بایاں نہیں رکھتا، جسٹر ہے یہ۔
اسی لیے کہا گیا ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھوں نے جن لوگوں کے ساتھ گرہ باندھی ہے انہیں ان کا حصہ دے دو. مطلب اگر تم نے کسی سے کوئی قول و قرار کر لیا، بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اچھی چیز میں تمہیں دے دوں گی، نہیں ہوتا کوئی رشتہ. بعض اوقات قیمتی چیز بھی ہو سکتی ہے، مگر ہم کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ بھانجی ہے، بھتیجی ہے، بہت عزیز ہے، آپ کو اس کو آپ کا کوئی کنگن بہت پسند ہے یا کوئی زیور بہت پسند ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلو تمہاری شادی پہ تمہیں دے دوں گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں وراثت میں نہیں جا سکتا. اگر تم نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو پھر اسے دے دو، خود دے دو، گفٹ کر دو، گفٹ کر سکتے، لیکن وراثت میں سے نہیں جائے گا کیونکہ وہ وارث نہیں ہے. اور وصیت میں یہ ہو سکتا ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، فرض کریں کہ وعدہ کیا بھانجی کو آپ کا، جیسا میں نے کہا کہ بھانجی ہے یہ بھتیجی، اس کو زیور کوئی بہت پسند ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلو تمہیں دے دوں گی تمہاری شادی پہ. اب اس کی شادی سے پہلے ہی لگا کہ میں جا رہی ہوں دنیا سے، تو بچے کو وصیت کر دی کہ میں نے وعدہ کیا تھا تو پورا کرنا. تو وہ وصیت اگر 1/3 کی حدود میں ہے، ان کے جیسے فرض کرے ایک انگوٹھی ہے یا ایک والیاں ہیں، تو وہ پھر وصیت پوری کی جائے گی، کیونکہ وہ اسٹرینجر ہے نا، بھتیجی حقدار تو نہیں ہے، وارث تو نہیں ہے، اسٹرینجر ہے. اسٹرینجر سے مراد یہ نہیں ہوتا راہگیر جو غیر وارث ہو، تو وہ غیر وارث ہے نا، بھانجی ہو یا بھتیجی ہو، تو اس کے حق میں وصیت کی تو وہ پوری کی جا سکتی ہے. اور یہاں اللہ خاص طور پر گفٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن سے تم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے وہ تمہارے وارث نہیں بن جائیں گے، ان کو ان کا حصہ دے دو، جو تم نے وعدہ کیا ہے وہ پھر ان کے حوالے کر دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر ایک بات پر گواہ ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے وراثت اور ایک ہے تمہارا وعدہ، تمہارا قول و قرار. تو اللہ جانتے ہیں کہ تم نے کوئی وعدہ کر رکھا تھا، اس وجہ سے کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو یا کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے دے رہے ہو، تو ورثاء سے نفرت یا ناپسندیدگی کی وجہ سے انہیں محروم کرنے کے لیے چیزیں ختم نہیں کرتی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو پتا ہے کہ آدھی جائیداد اب بھائیوں کو جائے گی، تو اس وجہ سے جائیداد کسی کو دے دینا یا چیزیں اٹھا اٹھا کر دینی شروع کر دینا کہ میرے بھائیوں کو نہ جائے، مجھے تو وہ اچھے نہیں لگتے، میرا تو ان سے جھگڑا ہے، اس کو کیوں جائے. تو اس طرح کی نیتیں بھی اگر کرو گے تو بھی رب کریم جانتا ہے. اور اگر تم نے وعدہ کیا ہے کسی سے واقعتاً تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اب پہلے تو وعدہ کر لیا، بعد میں نیت بدل گئی کہ بھئی یہ تو میں اپنے وارث کو دوں، اتنا قیمتی میں اس کو کیوں دوں، تو پھر اللہ کہتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں. لہٰذا پہلے ہی سوچ سمجھ کر قول و قرار کرو، اور قول و قرار کر لو تو پھر اس کو زندگی میں پورا کر دو، یا پھر اس کے بارے میں صحیح معنوں میں وصیت کر کے جاؤ، ورنہ وراثت میں سے ان کو کچھ نہیں جائے گا. جو وارث ہے وارث وہی ہے. اور اگر وارث یعنی ابا نے کچھ بتایا بھی نہیں، کچھ دیا بھی نہیں، کوئی وصیت بھی نہیں کی، اور کوئی آ کے دعویٰ کرے اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، تو وارث پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں لگتا کہ ہم لوگ یہ کرتے بھی ہیں، ہمارے اگر جائیدادیں تقسیم ہوتی ہوں گی ہم لوگ اس طرح کے فیصلے کرتے بھی ہوں گے ہمارے بڑے یا نہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں نا، بڑوں کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کبھی زحمت ہی نہیں کی. ہونا یہ چاہیے کہ جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آئے تو گھنٹے 2 گھنٹے لگا کر ایک دفعہ سورہ نساء کے احکام ریوائز کر لیے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے پھر وسعت قلبی بھی آ جاتی ہے اور صحیح پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اچھا یہ احکامات ہیں، ہم نے ان کے اوپر چلنا ہے. الرجال جو مرد ہیں، قوامون قوام بنائے گئے ہیں، قاف واو میم سے ہے. قوام اور قیم ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. قائم رکھنے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ذرائع فراہم کرنے والا. قیام کیا ہوتا ہے؟ ذرائع نہیں، قیام ہوتا ہے ٹھہرانا. قیام ٹھہرنا بھی ہوتا ہے جس معنی میں آپ کہہ رہے ہو، صحیح کہا آپ نے. قیام ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کر دینا. ٹھیک ہے؟ تو کھڑا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ فراہم کرتے ہیں. اگر آپ نے دیوار کھڑی کرنی ہے، قائم کرنی ہے، کیا کریں گے؟ اس کی ساری چیزیں لائیں گے نا، اور مزدور بھی فراہم کریں گے، یعنی سب ضروریات دے کر اس کو کھڑا کر دیں گے. تو قوام ہوتا ہے قائم کرنے والا. ٹھیک ہے؟ علی النساء عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں یا عورتوں کے لیے قوام بنائے گئے ہیں، عورتوں کو ضروریات فراہم کرنے والے بنائے گئے، اسباب زندگی فراہم کرنے والے بنائے گئے. ٹھیک ہے؟ تو اب جو سپورٹ دیتا ہے، جو ساتھ چلتا ہے،
قدرتی بات ہے کہ اس کا احترام، اس کی بات ماننا لازم ہوتا ہے. یہ تو عام زندگی کا اصول ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. ہم سب جانتے ہیں، محاورے بننے میں، جس کا کھانا جس کا گانا وغیرہ وغیرہ قسم کی باتیں. تو جب زندگی میں اللہ نے سسٹم بنایا، ایک رشتہ ایسا بنایا جو دوسرے رشتے کو سپورٹ کرتا ہے، تو پھر جس کو سپورٹ کیا گیا اس کا اخلاقی فرض خود بخود بن جاتا ہے کہ سپورٹ کرنے والے کی بات مانے. تو آپ دیکھیے ماں باپ کی بات بچوں کو ماننے پر کیوں کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ غلط بات بھی بوڑھے ماں باپ جو بوڑھے ہو جائیں اور وہ کوئی غلط بات بھی کہیں کہ جیسے ڈانٹیں ڈپٹیں بولے، تو بھی کیا کہا جاتا ہے، تم بچے ہو بیٹے ہو تم چپ رہو. یہی کہتے ہیں نا سارے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک وقت میں ماں باپ اس کے لیے قوام تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے، بات نہیں سمجھ آتی. ہوتا ہے نا بزرگ ہو کے اکثر پیرنٹس کو بات سمجھ نہیں آتی. آپ تو خود اس چیز سے سفر کر رہی ہیں، لہٰذا آپ کو پتہ ہے نہیں سمجھ آتی. آپ یعنی کھانا کھلا کر برتن اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، 15 منٹ بعد اپنی سگی ماں کہتی ہے میں نے روٹی نہیں پوچھی. آپ 10 دفعہ کہتے ہیں امی آپ نے کھایا، امی کہتی ہے نہیں جھوٹ بول رہی ہے نا. پھر ہار کے کیا کرتے ہیں، دوبارہ کھانا کھلا دیتے. کیا کیا جائے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اگر اپنا بچہ ایسا کرے اس کو تو آپ 2 تھپڑ لگا دیں. ماں باپ کو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی ہمارے لیے قوام رہے. انہوں نے ہمیں جو کچھ بھی آج ہے وہ بنایا. تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ خود نہیں کسی قابل رہے تو ہم تب بھی ان کو مانیں. یہ نہیں کہ جب وہ پاور میں تھے تو مانتے تھے. اب دیکھیے عورتوں کو جو ہے مرد قوام بنائے گئے، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، اور عمومیت پہ باپ بھائی سب آ جاتے ہیں. تو عورتوں کے لیے مرد قوام ہے، کما کے لاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، گھر کا کمفرٹ دیتے ہیں، ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں. اور عورت کا سٹیٹس وہی ہے جو مرد کا سٹیٹس ہے، اپنا نام بھی دیتے ہیں. یعنی اگر اللہ نہ کرے کسی کی بچی یا کسی کی بیوی کوئی برا کام کرے تو کیا ہوتا ہے، فلاں کی بیوی ایسی، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کی بہن ایسی. تو سب طرح کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو پھر ان کا بھی ایک آٹومیٹک حق بن جاتا ہے نا، اخلاقی اصولی، کہ مرد کی بات مانی جائے، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ وہ باپ ہو، یا وہ شوہر. تو یہاں پھر خصوصیت شوہر کی بات آ رہی ہے. تو قوام بنائے گئے، اللہ نے وضاحت کر دی. آپ نے پڑھا، اللہ رب کریم نے کہا مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے. اب یہاں فضیلت کی وضاحت آ گئی ہے کہ اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں اصل میں ہم نے اسے قوام بنا دیا ہے. وہ تم لوگوں کے لیے کما کر لاتے ہیں، تمہاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور صرف پیسہ نہیں لگاتے، اپنا نام دیتے ہیں، پوری حفاظت کرتے ہیں، پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے بچپن سے ہی جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، 12-13 سال کے ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جاؤ بہن کو اکیڈمی چھوڑ کر آؤ، جاؤ بہن کو لے کر آؤ، ہے نا. اور بھائی بھی زیادہ خود ہی جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور اگر سینٹر وغیرہ دور بن گیا ہے تو ابا کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، بیٹی کو چھوڑ کے آؤ، بیٹی کو لے کر آؤ، بیٹے کو کہتے ہیں اچھا بس پہ اٹھو جاؤ چلو. ایسے ہی کرتے ہیں نا. قوام ہے، پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، پوری نگہداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر شادی کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک حقیقی بات یہ ہے کہ بیٹے تو پھر پلٹ کر سنبھالتے ہیں، کسی حد تک دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، بیٹیاں تو بیاہ کر چلی جاتی ہیں اور اگلے خاندان کے لیے ایک مفید بندہ بنتی ہیں. ماں باپ کے گھر تو وہ جب تک ہوتی ہیں تو پڑھائی رہی ہوتی ہے، تو جب وہ کسی کام کے لیے فارغ ہوتی ہیں تو تب ان کو ہم بیاہ دیتے ہیں. تو اصل میں بیٹیوں کی پرورش پر جو کہا گیا نا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کو پالا، تربیت کی، محبت سے رکھا اور پھر بیاہ دیا، تو اس کے لیے جنت ہے، اور جنت میں وہ میرے بہت قریب ہوگا، اور انگلیوں سے اشارہ کر کے قربت کا بتایا. تو وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹیوں کی پرورش جو ہے نا وہ بالکل بے لوس ہو کر کی جاتی. بیٹوں سے تو پھر ہوتا ہے نا کہ اچھا بڑے ہوں گے، سانو سامن گے، ساری خدمت کریں گے. تو بیٹیوں کو تو بھیج دینا ہوتا ہے دوسروں کی خدمتوں کے لیے. پھر وہ آتی ہیں جب اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بیمار ہیں تو چلو رہنے آ گئی، بچے کی پیدائش ہے تو رہنے آ گئی، جب آتی ہیں کام لے کر آتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس ساری صورتوں میں بچیاں ایک طرح سے ساری عمر ذمہ داری بنی رہتی ہے. تو پھر کیسا حق بن گیا نا ان کے اوپر والدین کا. اسی لیے ان کے لیے زیادہ بشارت رکھی گئی جو بیٹیاں پالنے والے. اسی طرح پھر شوہر جو ہے، بے شک بیویاں شوہروں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، مگر جتنا شوہر کرتے ہیں بیویاں اتنا نہیں کرتی. حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہ درست ہے کہ بیویوں کو بہت دبا کے رکھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ایک تو حقوق بہت زیادہ دیے ہیں،
اور دوسرا اس کے باوجود کہ ہمارے معاشرے میں بیویوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے. جو ظلم کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی, میں عام شوہروں کی بات کر رہی ہوں جو نارمل شوہر ہیں, نارمل انسان اور مرد ہیں. تو وہ کما کر لاتے ہیں, جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں, وہ اس کو اگر کمپیئر کیا جائے عورتوں کی مشقت کے ساتھ تو کام عورتوں کا زیادہ ہونے کے باوجود مشقت کم ہے. اور پھر گھروں میں جتنا کچھ بیویوں کے پاس ہے شوہروں کی بدولت ہے. شوہر باپ کے بعد شوہر وہ دوسرا فرد ہوتا ہے جو جتنا کچھ اس کے پاس ہوتا ہے بیویوں کو دے دیتا ہے, سوائے اس کے کہ کوئی شوہر بخیل ہو یا وہ اچھا نہ ہو. وہ تو پھر اپنی ایک قسمت بھی ہے, اور جو ہے تربیت گھر کی, ماحول, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. میں ایک نارمل انسان کی بات کر رہی ہوں جو نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے, ایک نارمل انسان ہے. تو وہ جو کچھ کما کر لاتے ہیں گھر پہ لگا دیتے, بیویوں پہ لگا دیتے, اور اس کے بدلے میں بیویاں جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ دیکھا جائے تو ویسے بھی ان کے فرائض ہیں. شوہر جو کما کر لگاتے ہیں وہ بھی ان کا فرض ہے, لیکن اس کے بدلے میں جو بیویاں کرتی ہیں وہ بیویوں کے فرائض میں آ جاتا ہے. تو یہ لین دین کا عجیب سا سلسلہ ہے نا. بیویاں بے شک اپنی بہترین کوشش کر رہی ہوتی ہیں, مگر شوہر بھی اپنی بہترین کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے پھر ایک تو وہ نگران ہے, ذمہ دار ہے, دوسرا وہ بے لوث کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں حوالوں سے پھر ان کا یہ حق بن جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو اللہ نے اطاعت کا مقصد کیا بیان کیا, وہ قائم رکھنے والے بنائے گئے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا امیر بنائے گئے, سسٹم چلانے والے, نگران. تو اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر تو گھر میں کام ہی نہیں چلے گا نا. اگر شوہر کہے کہ یعنی کہ یہ پکا لو, اور بیوی کہے کہ نہیں وہ پکا لو, اور بچے کہیں کہ وہ پکا لو, تو پھر تو ایک کھانا بھی نہیں ایک وقت کا بن سکتا. اور کئی گھروں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک کھانا بن گیا تو دوسرا کہتا ہے میں تو یہ نہیں کھانا, وہ بازار سے منگوا لیتا, تیسرا کہتا ہے یہ کیا پکایا ہے, میں تو چاچے کے گھر سے کھا آتا ہوں. تو آپ دیکھیں پھر ان گھروں کا پورا جو سسٹم ہے نا درہم برہم منتشر ہوتا. کسی ایک کو تو بڑا ماننا ہی پڑے گا. تو اللہ نے مرد کو اس لیے بڑا بنایا کہ مردوں میں عام طور پر وسعت قلبی ہوتی ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجیدہ نہیں ہوتے اور جذباتی نہیں ہوتے. عام طور پر بوڑھے ہو کر بیمار ہو جائیں تو علیحدہ بات ہے, یا کوئی ایک آدھ مرد جو عورتوں میں زیادہ رہا ہو اس کی فطرت ایسی ہو جائے تو بھی علیحدہ بات ہے. ورنہ نارملی عورتیں جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو 10-10 سال تک یاد رکھتی نا, مرد 10 منٹ میں بھول جاتے. اسی وجہ سے پھر انہیں قوام بنا دیا کہ وہ قدر غیر جذباتی ہوتے ہیں تو صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے سجدے کا, یہ ہے کہ میں مرد کو کرتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو کرے. حدیث ہے. تو مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں. بما فضل اللہ, اس لیے کہ فضیلت دی اللہ نے بعضہم علی بعض, بعض کو بعض پر. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہاں فضیلت بمانے بزرگی نہیں آتا, اصل میں یہاں فضیلت ہے بمانے امارت, کہ ایک کو دوسرے پر نگران بنایا ہے نا. تو اگر امیر کی بات نہیں مانی جائے گی تو گھر کا نظام کسی صورت نہیں چل سکتا, کسی چیز کا نظام نہیں چل سکتا. دیکھیں اللہ رب کریم نے اصول یہ دیا کہ تم سب کے سب نگران ہو اور سب سے حساب ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے کہا کہ شوہر سے گھر والوں کا حساب ہوگا, بیوی بچوں کا, اور بیوی سے شوہر کے بچوں اور گھر کے لوگوں کا حساب ہوگا. اب حساب دینے کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم کچھ کر سکیں, اور کچھ کرنے کے لیے ہمیں اختیار چاہیے. اسی لیے پھر اللہ رب کریم نے اگر شوہر کو نگران بنایا تو بیوی کو پابند کیا, تاکہ دونوں اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. وبیما, اور اس لیے بھی کہ انفقوا, وہ خرچ کرتے ہیں, من اموالہم, اپنے مالوں میں سے. اللہ نے انہیں یہ فضیلت اس لیے بھی دی ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. جو مال وہ کماتے ہیں وہ گھر والوں پہ لگاتے ہیں, عورت کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں, گھر والوں پر بھی اخراجات کرتے ہیں. تو ان کا حق ہے کہ وہی بات ہے کہ جو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, پرورش کرتا ہے, اس کی بات مانی جائے. آپ دیکھیے کہ جو بندہ نوکری کرتا ہے کہیں پر تو اپنے باس کی بات مانتا ہے نا, اور بعض اوقات کوئی بات نہیں بھی درست ہوتی ہے, کہ جیسے کام ختم ہو گیا تو باس کہتے ہیں نہیں کام تو ختم ہو گیا اور ڈیوٹی آج تو ختم ہو گیا, تو یہ آج فائل مکمل کر دی جانی ہے, بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے کام کرتے ہیں نا. اور پھر گھر آتے ہیں تو ماں یا بیوی بولتی ہے کتنی لیٹ آئے,
تمہیں بخار تھا، یہ تو وہ باس نے روک لیا تھا، میں کیا کر سکتا تھا. کیوں باس کی اتنی مانتے؟ کیونکہ باس پیسے دیتا ہے، حالانکہ کام کے دیتا ہے، کام کروا کے دیتا ہے، مفت کوئی باس پیسے نہیں دیتا. تو بیویاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں وہ تو فرائض میں شامل ہیں ہی، وہ تو ہو نہیں ہے. فزیکل ریلیشن اگر بیوی کو شوہر بیوی سے فائدہ لیتا ہے، بیوی بھی شوہر سے فائدہ لیتی ہے، اس میں تو کوئی کسی کا کسی پر احسان نہیں. اب بات یہ ہے بچے، تو بچے بھی اگر شوہر کے لیے ہیں تو بیوی کے لیے بھی ہیں، لہٰذا بچہ پیدا کرنا بھی شوہر پر کوئی احسان نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اب ذہن جس طرح کے بچوں کے بنائے جا رہے ہیں کہ جی بچہ پیدا کیا تو بچہ پیدا کیا اگر شوہر کے لیے تو اپنے لیے بھی تو کیا، اولاد بیوی کی بھی ہے، لہٰذا یہ بھی کوئی احسان نہیں ہے. کھانا پکایا تو اپنے بچوں کے لیے بھی پکایا، شوہر کے لیے بھی پکایا، اپنے لیے بھی پکایا. بنیادی طور پر سارے کام مل جل کر ہی ہو رہے ہیں. اور اگر آپ غور فرمائیں تو شوہر لا کر سارا پیسہ جو گھروں پہ لگا دیتے ہیں تو اس میں بہت حد تک ان کا احسان اور محبت کا رویہ پایا جاتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے ہم مانیں یا نہ مانیں، ٹھیک ہے. اب یہ ذاتی عادتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کنجوس ہے یا کچھ ہے، یہ میں جب بات کر رہی ہوں میں اوور آل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہی کم ہے تو کیا کرے، ہے نا، کہ بیوی چاہتی ہے کہ مجھے یہ لے دو یا وہ لے دو، اب شوہر کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے. تو وہ پھر علیحدہ صورت ہے نا، وہ مجبوریاں ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان کی بھی لمٹ ہے. لیکن ایک عام شوہر ہر چیز پوری کرتا ہے، ہر ذمہ داری نبھاتا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ رب کریم نے اسے امارت دی. کیونکہ جو امارت ہے نا، یعنی امیر بنایا جانا ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بڑے صغیر میں ہمارے یہاں اور اب تو خیر مسلمانوں میں جہاں جہاں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ دولت جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اپنے حکمرانوں کی بدعملی ہے. اسلام میں کیا اصول ہے؟ سید القوم خادمہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. تو امیر کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تکلیف اٹھانے کے لیے، یعنی ذمہ داری لینے کے لیے. اب اس نے سب کی تربیت کرنی ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، سب کے مال و اسباب جان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو آرام پہنچانا ہے، ان کے لیے سارا کچھ کرنا ہے. امیر کو ان کو پوری طرح سے کامیاب بنانا ہے. تو پھر لازمی بات ہے کہ امیر کے ماتحت اس کی بات مانے نا. اب وہ امیر چاہے خاندان میں سے ہو اور چاہے قبیلے میں سے ہو، چاہے قوم میں سے ہو، چاہے شہر میں سے ہو، جیسے بھی ہو، جو امیر ہے اس کا فرض ہے اپنے پورے ماتحتوں کو کامیاب کرنا. تو وہ کیسے کر سکتا ہے اگر ماتحت بات ہی نہ مانے؟ اس لیے ماتحتوں کو پابند کر دیا گیا، یہ سبب ہے. تو اللہ رب کریم نے فضیلت دے کر شوہر کو امیر بنایا، اصل میں ذمہ داری دی. اگر جو ہمارا نگران ہے ہم اس کی عزت ہی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے یا کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو جو بھی بڑا بنایا گیا ہو، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے چھوٹا ہو، جب وہ بڑا بنا دیا گیا، امیر بنا دیا گیا تو اس کی عزت کرنی چاہیے نا، اور عزت کے ساتھ اطاعت آتی ہے. تو اسی لیے پھر شوہر کے لیے بھی یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اس کی ہم زیر نگرانی، اس کا ذمہ ہے بیویوں کو بھی دین و دنیا میں کامیاب کرانا اور بچوں کو بھی. لہٰذا شوہر بیوی اور بچوں کے لیے جواب دے. اگر بیویاں غلط کرتی ہیں، کوئی یعنی غلط کام کرتی ہیں اور شوہر نے نہیں روکا تو قیامت کے دن وہ بھی ساتھ پکڑا جائے گا. جن 4 مردوں کو عورت پکڑوائے گی، شوہر صاحب بھی تو شامل ہے نا، سیکنڈ ہے ہی شوہر. تو اسی طرح بچیاں اور بچے، اگر ان کی تربیت صحیح نہیں، وہ بگاڑ کا شکار ہیں، وہ خراب ہیں، آوارہ ہیں، تو کس کی پکڑ ہونی ہے؟ شوہر کی. بیوی سے زیادہ شوہر کی ہوگی، کیونکہ بہت سارے معاملات میں شوہر بیویوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ وہ نہیں روک سکتی، نہیں منع کر سکتی. تو ایسی ساری صورتوں میں پکڑ کس کی ہونی ہے؟ شوہر کی. تو شوہر کو اگر اختیار نہیں ملے گا تو کیسے چلا سکتا ہے؟ اس وجہ سے شوہر کو اختیار دیا گیا. یہ عورت مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ نظام ہے، اور نظام میں کسی ایک کو تو بڑا بنانا ہی پڑتا ہے سسٹم چلانے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. اب آپ دیکھیں نا، یہ جو آیت نمبر 32 ہے، اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ.
اس فضیلت کی تمنا مت کرو، اس فضیلت کے پیچھے مت لگ جاؤ جو میں نے ایک کو دوسرے پر دی ہے. یاد رکھو للرجال نصیب مما اکتسب، مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. کہ آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے، آخرت میں عورتوں کو بھی برابر کا اجر ملے گا، مردوں کو بھی برابر کا اجر ملے گا. دنیا میں ہم نے مردوں کو قوام بنا دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے. جنت میں قوام کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ جنت میں گھر اپنے اپنے ہونے، سیدھی سی بات ہے، جنت میں اپنے اپنے گھر ہونے، اپنی اپنی مرضی سے رہیں گے، اور اس طرح سے فیملی بھی نہیں چلنی. اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک جوائنٹ گھر کو ہم نے شیئر کرنا، پھر پورے خاندان نے رہنا، پھر بچے پیدا ہونے، ان کی پرورش ہونی ہے. تو کسی ایک کو تو بڑا بننا پڑے گا جو ہر بات کا، یعنی کہ جب بھی اختلاف رائے ہو وہ ایک فیصلہ کرے تو سب ٹھنڈے ہو جائیں کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا. تو جنت میں یہ مسئلہ پیش نہیں نا، کیونکہ سب نے اپنی اپنی جاگیروں پہ رہنا، اور یہ والے فیصلے بھی پیش نہیں آنے. وہاں کی زندگی مختلف ہوگی، یہاں سے کافی مختلف ہوگی. یہاں تو ہمیں بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگلے دن بچوں کی ویکسینیشن کے لیے جانا ہوا، تو وہاں ایک خاتون آئی ہوئی تھی، تو وہ ان کے بچے کو ٹی بی تھی. تو میں بہت حیران ہوئی، ٹی بی تو اب سننے میں نہیں آتی، خاص طور پر بچوں کو. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ان کے 3 بچے ہیں، تینوں کو ٹی بی ہے، کیونکہ ان کی ساس جو ہیں انہوں نے ویکسینیشن نہیں کرانی. کہ وہ دیہات کی خاتون تھی، تو انہوں نے، آپ کو پتا ہے نا وہ جیسے فاہے پھیلتی ہیں کہ حکومت ایسے ٹیکے لگاتی ہے کہ بچے نہ پیدا ہوں وغیرہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بچوں کی ویکسینیشن نہیں کرانی. تو وہ جو خاتون تھی وہ کہنے لگی نہیں تینوں کو نہیں، ایک کو ہے ٹی بی، جو ماں تھی. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ نہیں آپ کے ایک بیٹے کی ٹی بی ڈائگنوز ہو گئی ہے، تو 2 کو بھی کھانسی آتی ہے نا. اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا ان کو بھی جراثیم تو شفٹ ہو چکے ہیں نا، وہ تو ان کو پہنچ چکے. تو اب یعنی اب دیکھیں کہ ایک غلط فیصلہ تھا نا گھر کی بڑی خاتون کا، کہ انہوں نے جبرن جو ہے وہ ویکسینیشن نہیں کرانے دی، اور 3 بچے جو ہیں وہ مریض ہو گئے. تو گھر میں کوئی ایک فیصلہ لینے والا ایسا ہونا چاہیے جو عقل مند ہو اور صحیح فیصلہ لے سکتا ہو. اگر بچوں کا باپ فیصلہ لیتا جیسا کہ گھر میں مردوں کو لینا چاہیے تو یہ نہ ہوتا، کیونکہ مرد اس طرح کی وہموں میں نہیں پڑتے. آپ کو پتہ ہے جب آیوڈین والا نمک آیا تھا تو کتنا رولا پڑا تھا، ہے نا، حکومت نے یہ ڈال دیا، حکومت نے وہ ڈال دیا. اچھا انسانوں کی آبادی، چوہوں کی آبادی ہے کہ دوائی ڈال کے کم کر دیں گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن کتنا شور مچا تھا. اسی طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مرد حضرات چونکہ کچھ پڑھے ہوتے ہیں، زیادہ تر عام طور پر پڑھے ہوتے ہیں، نہ بھی پڑھے ہوں تو کم از کم پڑھے لکھوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. جیسے چوکی دار ہے، کلرک وغیرہ ہیں، تو وہ جاتے ہیں آفیسز میں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہ وہاں سے سناتے ہیں. عورتیں ہوتی ہیں گھروں میں، وہ محلے کی ہیر سے سنتی ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ ہیر سے کے پیچھے بھاگتی ہیں، افواہوں کے پیچھے. اور مرد جو ہیں اگر ان کو کوئی ایسی بات سننے میں، جیسے فرض کریں کسی چوکی دار نے سنی، تو وہ کسی بابو سے پوچھ لے گا، لہٰذا اس کو کلیئر ہو جائے گا. تو اگر مرد نے فیصلہ لیا ہوتا، باپ نے، تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اس وجہ سے کہا گیا. 2 خواتین کا مسئلہ تھا، بہو کہہ رہی تھی کرانی ہے، ساس کہتی نہیں کرانی ہے، ساس ڈومینیٹنگ تھی، ان کی چلی، تو کتنا بڑا نقصان ہوا. اب ساری عمر وہ والی صحت تو واپس نہیں آ سکتی بچوں کی. میرے اس مثال کا مطلب یہ ہے، اس لیے قوام بنایا گیا کہ جہاں بات پر بحث چھڑ جائے، کوئی فیصلہ نہ ہو پائے، کیا کرنا ہے، کون سے اسکول میں داخل کرانا ہے، کہاں جانا ہے، وہاں گھر کا بڑا مرد کھڑا ہو کر، سسر بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے بچوں کا، وہ کھڑا ہو کر فیصلہ کر دے نہیں یہ کرنا ہے، اینڈ دیٹس آل. اور آپ کو پتہ ہے مردوں میں فیصلے آسانی سے ہو جاتے. ایون آپ دیکھیں کہ فرض کریں ساس بہو کا کسی بات پہ کلیش ہے، کوئی بھی بات، بچے کو اسکول دال کرنا، ساس کہتی ہے اس میں کرانا ہے، بہو کہتی ہے اس میں کرانا ہے، وہ آپس میں نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گی، لیکن باپ بیٹا بیٹھیں گے تو 5 منٹوں میں فیصلہ کر کے اٹھ جائیں گے، ہے نا. تو اس لیے مردوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے فیصلہ، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، وہ فیصلہ وہیں دھرا رہ جاتا ہے. وہ شروع ہو جاتی ہے بہو، ہاں آپ کو تو میرے ہر فیصلے سے اختلاف ہے، ساس کہتی ہے تم کون سی میری بات مانتی ہو، بہو شروع ہو جاتی ہے اس کا کون سا فیصلہ رد کیا گیا، اور ساس شروع ہو جاتی ہے کب بہو نے جواب دیے پلٹ کر، لہٰذا وہ والا فیصلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا. اس وجہ سے مردوں کو قوام بنایا گیا، مردوں میں صلاحیت ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں. تو کسی ایک کو تو قوام بنانا تھا، اور اصل میں قوام بنا کر ہمیں فیصلے کی زحمت سے بچا لیا گیا، کیونکہ سب سے مشکل کام ہے فیصلہ لینا، ہے بہت دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا، کہ جیون کی کہانی کو، بیان بے زبانی کو
کہاں سے یاد کرنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کسے کتنا بتانا ہے، کس سے کتنا چھپانا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش ہونا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کہاں تک ساتھ چلنا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کر دو، تو اللہ نے یہ دشوار کام مردوں میں ڈال دیا، تو ہم اس سے راضی ہیں۔ مردوں میں چونکہ مرد باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو مردوں میں عقل جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کو دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام والی آتی ہے، کام پہ رکھ لو، آپ کہتی ہیں اچھا بڑی چنگی، میاں دیکھتا، میاں کہتے نہیں اس عورت کو نہ رکھو، اور کہ تم تو ہر وقت تم تو چاہتی ہو میں گھر کا کام ہی کرتی رہوں، میں ملازمہ ہی بنی رہوں، تمہیں تو عادت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہفتے مہینے بعد وہ عورت چوری کر کے نکل جاتی، پھر بیٹھ کے روتے، پھر شوہر کہتا ہے میں پہلے کیا سی نا، اینڈ دس از نارمل۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ کسی پہ ترس کھا کے چیز دیتے ہیں، شوہر کہتے ہیں فراڈ ہے، تم نے ایویں دے دی۔ اب ہاں تم تو ہر بات پہ، تمہیں تو نہیں ہر بات کر سکتی، بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا وہ تو پکڑا گیا، ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آئے دن کی چیزیں دیکھتے ہیں، انہیں انسانوں کی پہچان ہو جاتی ہے، ان کا تجربہ ہم سے بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو عورتیں بھی ایون جاب کرتی ہوں نا اور روز آتی جاتی ہوں، تو ان کی یعنی فہم جو ہے گھر میں بیٹھی عورتوں سے بہتر ہو جاتی، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں خود لوگوں کو بہت اچھا جج کر لیتی ہوں، کیونکہ میں میٹرک میں تھی جب سے میں پڑھا رہی ہوں، تو عورتوں سے مل کر بہت حد تک مجھے پہچان ہو گئی، تو یہ فرق ہو جاتا ہے اور یہ قدرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے فیصلے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی۔ پھر ایک اور بات ہے، اگر مرد کا فیصلہ غلط ہو جائے وہ کس کو تانا دے گا؟ فیصلہ تو اس نے کیا ہے، اور اگر عورت کا فیصلہ غلط ہو جائے تو عورت پہ پھر ہاں تم نے ہی یہ رشتہ پسند کیا تھا، تم نے ہی یہاں شادی کرائی تھی، اور پھر یعنی یہ ظاہری بات ہے اگر کوئی بھی فیصلہ فلاپ ہوتا ہے تو اس کا سیٹ بیک یہ آتا ہے کہ ذمہ داریاں سر پر آن پڑتی ہیں، ان ذمہ داریوں کی وجہ سے تنگ دلی آتی ہے۔ جیسے فرض کریں اللہ نہ کرے کسی بیٹی بیاہی طلاق ہو گئی، اب ایک تو بیٹی واپس آ گئی، اب دوسرا رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری، اور تیسرا چونکہ طلاق یافتہ ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر پھر جو مشقت آتی ہے، اگر عورت نے فیصلہ کیا تو پھر بار بار تنگ دل ہو کر اس کو کہیں گے نا، اور اگر مرد نے فیصلہ کیا تو پھر اس غلطی کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے۔ اسی لیے چونکہ ہر ایک نقصان کا فائنل جو برڈن ہے وہ مرد نے لینا ہے، تو اللہ نے کہا فیصلہ بھی خود کرو، تاکہ جب غلطی ہو جائے اور نقصان ہو جائے تو پتہ ہو اب غلطی ہو گئی، چپ کر جاؤ۔ جب دوسرے کی غلطی ہوتی ہے، ہم بھی تو بار بار پلٹ کر کہتے ہیں نا، بچہ گلاس توڑتے تو ہم ہر 2 منٹ بعد اس کو ڈانٹتے ہیں، جتنی دیر ہم کانچ سمیٹتے رہتے ہیں نا اتنی دیر بولتے رہتے ہیں۔ جس وقت سیٹ نکالتے ہیں وہ والا تو کہتے ہیں ہاں دیکھا توڑ دیا 5 رہ گئے، اور اپنے ہاتھ سے ٹوٹے تو کیا کرتے ہیں، ہاں ٹوٹ گیا، اینڈ دیٹس آل۔ بس یہی فرق ہے، جب خود فیصلہ کرتے ہیں مرد حضرات تو پھر برداشت کر جاتے ہیں، اور جب خواتین نے کیا ہو تو قدم قدم پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا، اور یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں صرف مردوں کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے یہ نظام بنایا کہ چونکہ برڈن آف رسپانسبلٹی بندے نے اٹھانا ہے تو برڈن آف ڈیسیژن بھی بندہ ہی اٹھائے، تاکہ اچھا کرے برا کرے اس کو پتا ہو میں نے ہی کیا ہے، میرا کرنا ہے، میں نے ہی بھرنا ہے، بس۔ تو ہمیں اللہ نے محروم نہیں کیا، ہمیں اللہ نے محفوظ کر دیا، صرف یہ سمجھ کا پھیر ہے، حق تلفی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں قوام بنا دیا۔